بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو جوائن کریں، اور میں پھر سے کہوں گا کہ چینل کو جوائن کریں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ خیر مین ٹاپک ہے جو آج کل ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، جو کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان اختلافات شروع ہوئے ہیں۔ اور جس طرح سے اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے، اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے کہ اسرائیل نے بہت ہوشیاری کے ساتھ جتنی پراکسیز تھیں، پراکسیز ان دا سینس کہ جو ایران کو سپورٹ کرتے تھے، ان کو ایک ایک کر کے سب کو ختم کیا۔ انہوں نے پہلے سیریا سے پہلے حزب اللہ کے جو لیڈر تھے نصر اللہ صاحب کو شہید کیا، اور ان کے جو بلڈنگ تھی اس کو پوری کی بلڈنگ کو تباہ کیا، اور حزب اللہ کی تمام لیڈرشپ کو، یہاں تک کہ اندر جا کر ایران کے اسماعیل ہانیہ کو انہوں نے شہید کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر سیریا پر حملہ کیا۔ سیریا پہ حملہ کرنے کے بعد ایک سیریا کے اندر سے ہی وہ جو ہے رجیم چینج کروایا، اور بشار الاسد کو یعنی وہاں سے نکل کر جانا پڑا، اور ابھی کوئی معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے اور کہاں چلا گیا۔ اب یہ سارا معاملات کرنے کے بعد چین سے تو انہوں نے بیٹھنا نہیں تھا۔ ایک انہوں نے من گھڑت کہانی گھڑی اور امریکہ کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ایران کی جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کے بہت قریب ہے، اور شاید اگلے 3-4 سال میں، یعنی کسی ملک کو اگر آپ یہ کہیں کہ اگلے 3-4 سال میں وہ ایٹمی قوت بن جائے گا، اور ایٹمی قوت بننے کے بعد وہ اسرائیل کے لیے وہ خطرہ ہوگا۔ اور اسرائیل جو ہے وہ بہت پوتر ہے، اسرائیل اپنی فوج رکھ سکتا ہے، اسرائیل جو ہے وہ جہاں چاہے حملے کر سکتا ہے، اسرائیل جو ہے وہ غازہ کے اندر جینوسائیڈ کریٹ کر سکتا ہے، 50,000 بچوں کو مار سکتا ہے، ہسپتال تباہ کر سکتا ہے، نہتے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ مجھے یہ سمجھایا جائے کہ جس طرح اسرائیل غازہ کے اوپر بمباری کر رہا ہے، کیا کوئی غازہ کی طرف سے بھی، فلسطینیوں کی طرف سے بھی کوئی کاؤنٹر اٹیک ہو رہا ہے؟ مطلب جو پہلے دن اٹیک ہوا اس کے بعد تھوڑا بہت اسکرمشز ضرور ہوں گی، لیکن اس کے بعد تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، صرف مارتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پورے شہر کو انہوں نے لپیٹ کر رکھ دیا، اور یہاں تک کہ وہاں پر نہ کھانا پہنچنے دے رہے ہیں، نہ اسپتالوں کا انہوں نے جو خیال رکھا ہے۔ اور سارے مسلمان ممالک جو ہیں ہمارے گرد و نواح میں جو غازہ کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں، ایک نے بھی وہاں پیش رفت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کسی طرح سے ہم یہاں پر ان کو جو بھوکے بچے ہیں، سٹنٹڈ بچے ہیں، ان کو کسی طرح سے کھانا پہنچا دیں۔ تو یہ تو ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے۔ آوازیں لگانے میں، نعرے بڑکے مارنے میں بہت تکڑے ہیں، اور فلسطین کی بات کرنے میں بہت آگے ہیں، غازہ کے جینوسائیڈ کی بات کرنے کو بڑا آگے ہیں، لیکن کوئی ایک ملک بھی بڑھ کر آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ ساروں کے سارے اب اسرائیل کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک کہہ لیں ریلیشن شپ میں آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے بہت سے مسلم ممالک جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے، گلف کے، GCC کے، وہ اب اسرائیل کے ساتھ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہو گئے ہیں، اور ان ڈپلومیٹک ریلیشنز میں ان میں ابھی اتنی بھی سخت نہیں ہے کہ وہ کم سے کم اس جینوسائیڈ کے خلاف جو اٹراسٹیز کمٹ ہو رہی ہیں، جو اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے وہاں، اس کے خلاف آواز ہی اٹھاتے ہیں۔ ایک ایران تھا جو آواز اٹھا رہا تھا، اب ایران کی آواز کیسے بند کی جائے وہ اسرائیل نے بڑا ایک سوچے سمجھے طریقے سے ایک رجیم چینج کا آپریشن لائن کے تھرو جو ہے نا وہ انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی، اور لا کس کو رہے ہیں؟ وہ شاہ کے بیٹے کو، یعنی شاہ آف ایران، جو آج سے کتنے سال پہلے 1979 میں انقلاب ایران آیا اور اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اب اس کا بیٹا، جس کا ایک یہودی بیک گراؤنڈ ان دا سینس ہے، اس کو لا کر تو وہاں پہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور رجیم چینج تو بعد میں آیا، پہلے اٹامک فیسلٹیز کو، نیوکلیر فیسلٹیز کو نشانہ بنایا گیا اور حملہ کیا۔ انہوں نے بہت سینئر سائنٹسٹ ان کے سارے تباہ، ان کو
ہلاک کر دیا، شہید کر دیا، اور اس کے بعد ان کی ہائرارکی جو فوج کی تھی اس کو بھی انہوں نے نشانہ بنا کر جو ہے وہ مار دیا۔ اور کیسے ہوا؟ یہ ایران کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب اسماعیل ہانیہ کا قتل ہوا، اس کو شہید کیا گیا اور وہ ہوٹل کے کمرے میں تھا، تو لازمی بات ہے کہ اسرائیل کو، موساد کے ایجنٹس کو کسی نہ کسی نے خبر دی کہ وہ اس جگہ پر ہے، اور اس لیے انہوں نے اس پہ اٹیک کر کے اس کو شہید کیا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ لبنان کے اندر تباہی آ گئی، حزب اللہ کو تباہ کر دیا، کسی نے جواب نہیں دیا، سیریا کو تباہ کر دیا، کسی نے جواب نہیں دیا، غازہ کو ملیہ میٹ تقریباً کر دیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ اب انہوں نے کہا یہ تو سارے بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں، جتنے مسلم ممالک ہیں انہوں نے تو کچھ بولنا نہیں ہے، تو چلیں ہم اب ایران پہ چڑھائی کر دیں، کیونکہ ایران کی ساری پراکسی تو ختم ہو گئی تھیں، سوائے یمن کے جو حوثیز تھوڑا بہت ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی ایک آدھا میزائل وہاں سے داغ دیتے ہیں، اور انہوں نے 200 جہاز لا کر اور ایران کے اوپر حملہ کیا، کئی لوگوں کو شہید کر دیا، 200 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا، بچوں کو شہید کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اتنے بڑے دھماکے کے اور دھچکے کے بعد جو ہے وہ ایران والے دبک کر بیٹھ جائیں گے، ڈر جائیں گے، خوفزدہ ہو جائیں گے۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ قوم ہے جس نے 1980 میں جب ایران اور عراق کی جنگ ہوئی تو گلے میں جنت کی کنجیاں پہن کر وہ جاتے تھے، اور ینگ نوجوان بچے، بوڑھے بزرگ، اور وہ شہادت کے لیے جاتے تھے، وہاں شہید ہونے کے لیے جاتے تھے، اور بلا خوف انہوں نے لاکھوں جانوں کی قربانی دی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے وہ۔ اس ایران عراق جنگ کے دوران پاکستان نے بھی بیچ میں ایک کردار ادا کیا۔ سکو تورے جو تھے نائجیریا کے صدر تھے، جنرل ضیاء الحق شہید، OIC کی طرف سے ایک کمیٹی بنی تھی، انہوں نے ایران اور عراق کی جنگ بند کروانے میں بڑی کوشش کی، اور کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب بھی ہو گئے، لیکن 1988 تک وہ جنگ لگی رہی، لوگ شہادتیں دیتے رہے لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو اور امریکہ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ آج جناب ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ تہران کو خالی کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم، یعنی اب انہوں نے ہم کا لفظ استعمال کیا۔ پہلے جب یہ حملہ ہوا تھا انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے، اب انہوں نے ہم کا لفظ استعمال کیا کہ وی کنٹرول دی اسکائیز آف تہران، یعنی ہم فضائی حدود جو ہے، حدود جو ہے وہ ایران کی، وہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے G7 کی میٹنگ جو ہے اس کو ادھوری چھوڑ کر واپس آ گئے، اور آج انہوں نے میٹنگز کی ہیں اپنے سیکورٹی ایڈوائزرز کے ساتھ سچویشن روم میں وائٹ ہاؤس میں، اور پھر انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے ایک دو پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو یہ کہ سب کو کہا ہے کہ وہ تہران کو چھوڑ دیں، اور دوسرا یہ کہ فضائی حدود پہ اب ہمارا قبضہ ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کہاں ہیں، ہم جب چاہیں انہیں مار سکتے ہیں۔ دیکھیے اس طرح تو پھر دنیا میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کہاں پر ہیں اور نتن یاہو کہاں پر ہے، اور سعودی بادشاہ کہاں پر ہے، کون سے پیلس میں ہے، پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ کہاں پر ہیں، ہندوستان کے وزیر اعظم کہاں پر ہیں۔ اگر یہ بات آ جائے کہ جی ہمیں پتہ ہے لیکن ہم ابھی آپ کو ماریں گے نہیں، تو مجھے پہلے تو یہ بتایا جائے کہ جنگ کس نے شروع کی اور کیوں شروع کی؟ کیا ایران نے کوئی بات کی تھی؟ ایران تو NPT سائن کرنے کے لیے گفتگو کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ میٹنگز ہو رہی تھیں، سب کچھ ہو رہا تھا، اور آپ کہتے ہیں جی 60 دن میں اگر نہیں کیا تو 61واں دن جو ہوگا 61st ڈے پہ ہم جو ہے آپ کو تہس نہس کر دیں گے۔ اور یہ کہیں دور دور تک میرا خیال ہے اسرائیل کی سوچ میں نہیں آیا تھا، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی ملک کے ساتھ 67 میں 73 میں اور 67 میں جنگ ہوئی تھی، اور 73 میں انہوں نے مار بھی کھائی ایجپٹ سے، اور 67 کی جنگ میں انہوں نے بہت سا علاقہ جو ہے وہ عربوں کا لے لیا، اور اب وہ جو ہے وہ نئے نقشے بنا رہا ہے گریٹر اسرائیل کے، اور کچھ پشین گوئیاں بھی لوگ سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، ایک اس میں
ڈاکٹر اسرار نے بھی بات کی تھی. اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے. جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے. ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں. چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے. یہ سب کچھ ہوگا، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوگا، لیکن یہ دیکھیں اوپر ایک اللہ کی ذات بھی بیٹھی ہوئی ہے. بہت سی پیشین گوئیاں جو ہوتی ہیں وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہیں اور ان کے بیچ میں تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں. کیونکہ جب آپ اتنا ظلم کریں غزہ کے اندر فلسطینیوں کے اوپر اور جس طرح سے آپ ان کو شہید کریں تو مظلوم کی آہ میں اور اللہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا. تو کسی ایک مظلوم کی تو دعا کبھی قبول ہوگی انشاءاللہ. اور جب اسرائیل کو معلوم نہیں تھا کہ ہم پر بھی حملہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ سب نے دیکھ لیا کہ ایران نے جب وہ بیلسٹک اور اپنے میزائل مارے جو کہ جا کے ان کے کہتے ہیں کہ جی ایسے دفاعی نظام ہے کہ 5000 فٹ کی بلندی سے شروع ہوتے ہیں اور مارتے مارتے آپ نیچے 40 فٹ تک آ جائیں اور پھر بھی اس آئرن ڈوم کے تھرو نہیں جا سکتے. لیکن ایران نے ثابت کر دیا کہ ہم جا بھی سکتے ہیں اور ہم جیسے وہ کہتے ہیں نا ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کہاں ہیں، تو پھر ایران کو بھی معلوم ہے کہ نیتن یاہو کہاں ہیں اور پرائم منسٹر کہاں ہیں. اگر وہ اتنی رکاوٹیں عبور کر کے تل ابیب میں اور حیفا میں اور یروشلم میں حملہ کر سکتے ہیں اور اپنا ہدف جو ہے وہ اس پہ پہنچ سکتے ہیں، تو میں یہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے فضا کے اندر سپیریورٹی ہے، یو کین کنٹرول دی جس کو کہتے ہیں نا کہ اسکائز آف تہران، جو آپ نے کہا کہ ہمارا اور وی کنٹرول دی اسکائز آف وی ہیو کمپلیٹ کنٹرول آف دا اسکائز آف ایران. ٹھیک ہے آپ کے پاس ہوگا، لیکن ایک میری بات یاد رکھیں، آپ کبھی اپنے پاؤں ایران کی سرزمین پہ نہ رکھیں، آپ ان کے ساتھ نہیں لڑ سکیں گے. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو پٹ یور فٹ اور یور بوٹس آن دی گراؤنڈ ان ایران، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں لڑنے میں کہ جس طرح کی امریکہ نے غلطی کی تھی، بڑے مدر آف آل بام مارا، ڈیزی کٹرز مارے، تورا بورا کو بالکل فلیٹ کر دیا انہوں نے، لیکن طالبان سروائیوڈ. افغانستان کے لوگ سروائیو کیا، 15 لاکھ جانیں قربان ہوئی ان کی، لیکن آخر کار امریکہ کو وہاں سے جانا پڑا اور رجیم چینج تو کیا ہونا تھا، جو ان کی رجیم تھی وہ چینج ہو گئی اور طالبان کی حکومت وہاں پر آ گئی ہے. تو آج میں یہ کہوں گا کہ اس وقت دیکھیں ایران جو ہے وہ اکیلا لڑ رہا ہے اور امریکہ بھی ساتھ ہے اسرائیل کے، اور امریکہ بھی ساتھ ہے، اور تمام گرد و نواح کے جو مسلم ممالک ہیں کوئی بھی ایک ایران کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑا ہوا. پاکستان نے کم سے کم اپنی آواز اٹھائی ہے، لیکن نیتن یاہو کی وہ تقریر دیکھ لیں، تمام پاکستانیوں سے میں کہوں گا کہ جس میں اس نے ایران کے بعد کس کی باری آنی ہے اس نے ذکر کیا. یہاں پر آپ اس کو سنیں، اس کو دیکھیں. Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, or more specifically a Taliban takeover of Pakistan. اور سوچیں کہ اگر آج ایران کو ہم نے اکیلا چھوڑ دیا اور ایران کو کچھ ہو گیا تو پھر اگلی باری کس کی آئے گی. اس سے پہلے پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں نہیں کہتا کہ ہم جنگ کے اندر جائیں، لیکن ہم اپنی آواز ضرور اٹھائیں. اگر اسرائیل نے کوئی نیوکلیئر حملہ کیا ایران کے اوپر تو اس کا جواب دینے کے لیے بھی دینا بھی پڑے گا، چاہے ہم اس کو یہ سمجھیں کہ ہماری سوورینٹی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سوورینٹی اس لیے ہے کہ جو کچھ ایران میں ہوگا اس کا آفٹر افیکٹس جو ہیں پاکستان میں آئے گا. جس طرح جو افغانستان میں ہوتا ہے اس کے آفٹر افیکٹس بھی آتے ہیں.
یہ جو آج ہو رہا ہے ایران کے ساتھ جو کر رہے ہیں، یہ اسی طرح پاکستان کی بھی فضائی حدود پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، اور جو شروع میں میزائل مارے، انہوں نے اپنے جہاز لے کر آئے، میزائل مارے اور کہا کہ ہم دہشت گردوں پہ مار رہے ہیں ہندوستان نے، تو ارادہ ان کا بھی یہی تھا، ان کا بھی ایسے ہی ارادہ تھا کہ پاکستان کی ایئر فورس کو ختم کر دیں گے، پاکستان کے جگہ جگہ بم ماریں گے اور پھر پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہندوستان کو امریکہ نے آگے کیا تھا۔ اور پھر جو ان کی ساتھ اشر ہوا، اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، لیکن میں تمام پاکستانیوں سے، اپنی قیادت سے، اپنی افواج سے، آرم فورسز آف پاکستان سے یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے، لیکن اس فتح کو ہم تھوڑا سا ذرا سینسیبلی دیکھیں، کیونکہ ذرا سا اگر ہم نے گارڈز اپنے نیچے کیے تو ہم پر بھی ایک ایسا حملہ یہ کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح انہوں نے ایران پہ کیا۔ اور جب ایران نے واپس جوابی حملہ کیا تو اسرائیل کو پھر سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور اب وہ امریکہ کی منت کر رہا ہے کہ آپ آئیں، اور یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ سے زیادہ امریکہ کے اندر سینیٹرز ہوں یا کانگریس مین ہوں، اسرائیل کا ان پہ زیادہ کنٹرول ہے بجائے کہ ٹرمپ کا یا امریکہ کی حکومت کا۔ تو اس میں اگر زبردستی امریکہ کو بیچ میں گھسائیں گے اور خدا نہ خواستہ اس خطے میں، پھر چین بھی خاموش نہیں رہے گا، روس بھی خاموش نہیں رہے گا، اور پھر جو اگلا حشر ہوگا اس کا پھر صرف امریکہ اور اسرائیل جواب دہ ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کی پورا اختیار ہے، تو اس میں کوئی ہار بھی نہیں ہے، نہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع نہیں کرنا چاہیے، لیکن کس سے دفاع کرے گا؟ کیا اسرائیل پہ ایران نے حملہ کیا؟ کیا ایران نے پہل کی؟ کیا ایران نے کہا کہ ہم نیوکلیئر بم بنا رہے ہیں؟ کیا فلسطین سے، چلو غازہ میں تو ہوا ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا تھا جس کا انہوں نے جس طرح سے بدلہ لیا اور قیامت جس طرح سے ڈھائی، وہ صرف انسانیت کی تاریخ میں میرا خیال ہے اتنا بڑا ظلم کہیں نہیں ہوا۔ یہ جو جرمنی کے اندر جو ہوا تھا وہ اس کے عشر و اشید بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، جس طرح کہ انہوں نے یہاں جینوسائڈ کیا، جس طرح سے بچوں کو مارا ہے، جس طرح سے ہسپتال، اسکول، کوئی چیز نہیں چھوڑی، انہوں نے ہر بلڈنگ کو تباہ کر دیا، مار مار کے، بم مار مار کے، اور جواب میں تو نہ ان کے پاس جہاز ہیں نہ ان کے پاس کچھ اور ہے۔ اور ایران کے بھی یہی تھا، ایران کی فضائیہ اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن ایران کے پاس اپنے میزائل ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کو اور بھی میزائل جو ہے وہ خرید سکتے ہیں، ان کو مل جائیں گے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں، اور آخری اختیار بھی ان کے ہاتھ میں ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو اگر وہ چاہیں گے بند کرنا تو بند کر دیں گے، اور پھر پوری دنیا میں 20% آئل جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے گا، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کے پاس آپشن ہے۔ تو پھر ہمارے جیسے ملک بھی اور دیگر ممالک بھی میرا خیال ہے کہ افورڈ نہیں کر سکیں گے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کئی گنا بڑھ جائیں گی۔ ابھی تو کچھ بڑھی نہیں تھی، تو ہم نے پہلے سے 7 روپے جو ہے وہ بڑھا دی ہیں قیمتیں، تو جیسے جیسے یہ آئل برینڈ کی قیمتیں بڑھیں گی ویسے ویسے دنیا جو ہے وہ مزید ریسیشن کے اندر جاتی جائے گی، اور پھر ٹریلینز آف ڈالر خرچ کر ہیومینٹی کو تباہ کرنا یہ کسی عقل مند آدمی کا کام نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔